عمران کی انگلیاں بڑی تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں اور وہ اس کی انگلیوں کی حرکت کے ساتھ اسکرین پر ابھرتے ہوئے حروف کو بڑی محویت اور حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اے بیٹا، وہ سب کچھ لکھ دیا نا جو ہم نے کہا ہے؟ جی دادی جان، سارا میسج لکھ دیا ہے۔ وہ صفائی سے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول گیا۔ اب دادی جان بھی تو نہ جانے کیا کیا لکھوا رہی تھیں۔ بہت سے جملے، بہت سی باتیں وہ ہزار کوشش کے باوجود انگریزی میں ترجمہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ادھر دادی کے تابڑ توڑ سوالات جاری تھے۔ یہ مشین بھلا کتنی دیر میں یہ خط ہماری نفیسہ تک پہنچا دے گی؟ اور ہاں، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے خط بھیجا ہے؟ عمران نے نئے سرے سے انہیں انٹرنیٹ اور ای میل کے بارے میں آسان زبان میں سمجھایا۔ دیکھیں دادی جان، یہاں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ بالکل اسی طرح نفیسہ پھپھو کے کمپیوٹر تک پہنچ جائے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ بٹن دبایا اور یہاں پر یہ باکس آ گیا کہ ہمارا خط پھپھو کے کمپیوٹر تک پہنچ گیا اور وہ اسے اپنے اسکرین پر پڑھ لیں گی۔ دادی جان اب بھی فکر مند تھی۔ اور اگر کسی وجہ سے نفیسہ نے اپنی مشین کو نہیں کھولا تو ہمارا خط تو ان مشینوں کے پرزوں میں کھو گیا، کبھی نہ ملنے کے لیے۔ اب دیکھو، یہ ڈاک والے بھی تو گڑبڑ کر دیتے ہیں تو خط واپس آ جاتا ہے۔ ان نگوڑی مشینوں کا کیا بھروسہ، پورے خط نکل جائیں گی اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکی تو عمران جلدی سے بول پڑا، مائی ڈیئر دادی جان، اگر انہیں خط نہیں ملا تو اس کا میسج بھی یہاں پر آ جائے گا۔ تم جانو بیٹا، مجھے تو یہ ٹائپ رائٹر جیسی مشین پر ٹپ ٹپ اور یہ ٹیلی ویژن پر بھاگتے دوڑتے نشانات اور حروف کا کھیل کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں کاغذ قلم ہو تو اور ہی بات ہوتی ہے۔ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں کو راحت ملتی ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جذبوں کی زبان یہ مشین کیا سمجھے گی، اور وہ بھی نگوڑی انگریزی میں؟ کتنی باتیں ہم اپنی نفیسہ کو لکھوانا چاہ رہے تھے، مگر تم ہر جملے پر ٹوک دیتے تھے کہ رکیں، پہلے ٹپ ٹپ کر لوں۔ پھر سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اسے انگریزی میں کیسے لکھوں۔ اس روکا روکی میں ہمارے ذہن سے کئی ضروری باتیں نکل گئیں۔ عمران نے انہیں دلاسا دینا چاہا، کوئی بات نہیں، آپ اگلے خط میں لکھوا دیجیے گا۔ دادی جان کی نظریں اب بھی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اب کمپیوٹر آف کر دوں؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی سے؟ دادی جان کا تردد قائم تھا۔ یہاں لندن میں رات کے 9 بج رہے ہیں تو کراچی میں 1 بجا ہوگا، سب سو رہے ہوں گے، کل کالج سے آ کے چیک کر لوں گا۔ بیٹا، تمہاری اس مشین نے تو ہمیں مخمصوں میں گرفتار کر دیا۔ ہو سکتا ہے نفیسہ کو نیند نہ آ رہی ہو اور وہ کمپیوٹر کھول کر بیٹھ جائے۔ وہ اکثر رات گئے تک لکھتی پڑھتی رہتی ہے۔ آخر اسکول کی ہیڈ ماسٹرنی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے ہماری بٹیا کو۔ کیا پتا جواب ابھی لکھ دے۔ ہم اگر ڈاک سے خط بھیجتے تو کم از کم 2 ہفتے بعد جواب کی امید ہوتی اور یہ عرصہ تو سکون سے گزر جاتا۔ یہ جھٹپٹ کی ڈاک تو ہمارے لیے اور پریشانیوں کا باعث بن گئی۔ خیر، تم جا کر سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ دادی جان یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر عمران کی جان میں جان آئی۔ بیچاری دادی جان نفیسہ پھپھو کو کتنا یاد کرتی تھی، اسی لیے پچھلے 3 ماہ کے عرصے میں وہ پابندی سے ہر مہینے ان کی طرف سے پھپھو کو خط لکھا کرتا تھا۔ اس طرح اس کی اردو لکھنے کی پریکٹس بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اس سال دوسرے مضامین کے ساتھ اردو میں بھی اے لیول کر رہا تھا۔ بچپن سے اب تک کئی بار پاکستان جا چکا تھا۔ گھر میں ممی پاپا اردو بولتے تھے، اس لیے زبان سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تو جب دادی جان اپنے خطوں میں نفیسہ پھپھو کو عجیب و غریب ہدایات لکھواتی، عمران کے اردو الفاظ کا ذخیرہ کم پڑ جاتا۔ ایک مرتبہ لکھوایا، میرے نواڑ کے پلنگ کو اچھی طرح سے کس کر دھوپ دے دینا اور 2 چھتی پر رکھی ہوئی سبز گوٹ والی رضائی میں روئی دھنوا کر بھروا لینا۔ اس نے اپنے طور پر یہ جملے جوں توں لکھ کر بھیج دیے، مگر املا کی غلطیاں تو ہونا ہی تھیں۔ پھر نفیسہ پھپھو نے مزے لے کر جواب میں ان ساری غلطیوں کی طرف ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی اردو لکھنے لگے ہو، پریکٹس جاری رکھو۔
ہر مرتبہ وہ عہد کرتا کہ آئندہ دادی جان کے لیے خط نہیں لکھوں گا، آخر ممی پاپا بھی تو ہیں، ان سے لکھوا لیا کریں۔ مگر جب دادی جان اسے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلاتی اور سرہانے کی طرف رکھی ہوئی میز پر سے اپنے کالے بیگ کی اگلی پاکٹ سے مڑا توڑا ایروگرام نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی، میرا بچہ، میرا چاند، جب بھی فرصت ملے ذرا 2 لائنیں تو لکھ دے اپنی پھپھو کو خیریت کی۔ ہفتوں سے اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ ایک تو دادی جان کا جب جی چاہتا کسی بھی بات کو بے تحاشا بڑھا کر یا گھٹا کر پیش کر دی۔ ان کی 2 لائنیں 2 صفحوں کے برابر ہوتی اور ایک دن پہلے ملی ہوئی خبر مہینوں پرانی ہو جاتی۔ وہ رسانیت سے کہتا، ابھی پچھلے ہفتے جو خط بھیجا ہے اس کا جواب تو آنے دیں، اور فون پر بھی تو بات ہوئی تھی اس ویکینڈ پر۔ لو بیٹا، یہ فون پر بات کرنا کوئی بات تھی؟ ٹھیک سے آواز بھی نہ سن پائے کہ لائن کٹ گئی، اور خط تو شاید ہی ملا ہو۔ وہاں پاکستان میں آئے دن ڈاکیے ہڑتال پر رہتے ہیں۔ وہ ہار کر کہتا، اچھا دادی جان، کل چھٹی ہے، ضرور لکھ دوں گا۔ جیتا رہے میرا بچہ، دین دنیا کی خوشیاں نصیب ہوں، ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا رہے۔ وہ ان کی دعائیں سمیٹتا اور کالج روانہ ہو جاتا۔ کمپیوٹر کا دور آیا اور پھر انٹرنیٹ اور ای میل کا۔ سب سے زیادہ خوشی عمران کو اس بات سے ہوئی کہ نفیسہ پھپھو نے بھی انٹرنیٹ لے لیا۔ اب اسے لمبے چوڑے اردو کے خط نہیں لکھنا پڑیں گے۔ اردو لکھنے کی پریکٹس تو اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی تھی، مگر دادی جان کے خط تو اردو ڈکشنری کی مدد سے بھی مشکل سے لکھے جاتے تھے۔ پھر ہر خط میں لمبے چوڑے القاب، جان سے پیاری بیٹی، نور چشمی سلمہ، بات دعا کے معلوم ہو۔ کیا معلوم ہو، یہ خط کی آخری سطر تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ بعض دفعہ تو خط پورا ہو جاتا اور اس میں معلومات پہنچانے والی کوئی بات نہیں ہوتی، البتہ سوالوں کی بھرمار ہوتی۔ ہاں، کبھی کبھی دادی جان لندن کی زندگی کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات اتنی تفصیل سے لکھواتی کہ عمران ان کی باریک بینی کا قائل ہو جاتا۔ آج ای میل پر دادی جان کا پہلا خط بھیج کر اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے شارٹ کٹ مارے تھے، بہت سی باتیں مختصر کر دی تھیں اور بہت سی سرے سے غائب۔ ادھر دادی جان کے سوچ کے دھارے کسی اور طرف بہ رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفیسہ کے میاں کمپیوٹر کھول لیں اور ان کا خط پڑھ لیں؟ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو وہ ماں کی حیثیت سے بیٹی کو لکھ دیتی تھیں۔ نفیسہ کے میاں ان کی نظر میں نکھٹو، کامچور اور نہایت فضول قسم کے انسان تھے۔ اپنے خطوں میں وہ ان خصوصیات کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتی۔ ایسے تمام خطوط نفیسہ اپنے میاں سے چھپا لیتی۔ دادی جان یہ سوچ کر ہی لرز اٹھی کہ نفیسہ کے میاں یا بچے ان کا یہ خط پڑھ لیں تو کیا ہوگا۔ 3 دفعہ لاہور پڑھ کر انہوں نے تسبیح کے دانے پھرانے شروع کر دیے۔ دوسرے دن عمران کالج سے آیا تو دادی جان سراپا انتظار بنی بیٹھی تھیں، حالانکہ انہیں اپنی بہو کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ ارے دادی جان، آپ ممی کے ساتھ نہیں گئیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، دلہن نے بہت کہا مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا، وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کو نفیسہ پھپھو کی ای میل کا انتظار ہے۔ دادی جان کے چہرے پر رونق دوڑ گئی۔ بیٹا تم کچھ کھا پی لو، آرام کر لو، پھر میرا بچہ ذرا اپنی وہ مشین کھول کے تو دیکھو، شاید نفیسہ نے جواب لکھا ہو۔ عمران کپڑے بدل کر اور کچھ کھا پی کر اپنے کمرے میں آیا تو دادی جان کمپیوٹر کے آگے کرسی ڈالے بیٹھی اسکرین کو تک رہی تھی۔ اس نے مشین آن کی اور پھر انٹرنیٹ لوڈ کرنے کے بعد نعرہ لگایا، یہ لیجئے، نفیسہ پھپھو کا جواب آ گیا۔ اسکرین پر حروف چمکے اور وہ مزے لے لے کر انہیں ترجمہ کر کے سنانے لگا۔ لکھتی ہیں، یہاں سب خیریت ہے اور جو کام آپ نے بتائے ہیں سب ہو جائیں گے اور تفصیلی بات پھر کریں گی۔ اس وقت جلدی میں ہیں، اسکول جا رہی ہیں۔ پھپھا سلام لکھواتے ہیں، فرح اور سلمان دونوں آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بس یہی لکھا ہے؟ جی ہاں، آپ خوش نہیں ہوئی دادی جان؟ عمران حیران تھا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اسکرین کے پاس جا کر اس کے چمکتے ہوئے حروف پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ حروف جو کاغذ پر انگلیاں تحریر کرتی ہیں، ان کی چمک دمک جذبوں کی گہرائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ کٹے پھٹے بوسیدہ کاغذ پر لکھے ہوئے میٹھے میٹھے سے حروف میں بعض دفعہ وہ تابناکی اور حدت ہوتی ہے کہ جسم و روح دونوں سرشار ہو جائیں۔
ابھی پچھلے دنوں نفیسہ کا خط 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ آدھا خط لکھنے کے بعد بچوں کے کسی کام سے اٹھ کر چلی گئیں، پھر لکھنا شروع کیا تو قلم بھی دوسرا تھا اور انک کا رنگ بھی مختلف۔ ان رنگوں کی بے ترتیبی میں ان کی ازدواجی زندگی کا نظم و ضبط اور بچوں کے ہر کام کو فوقیت دینے کا جذبہ عیاں تھا۔ دادی نے ایک ماں کی حیثیت سے اس 2 رنگے خط سے بیٹی کی آسودہ زندگی کو دیکھا، محسوس کیا، اور رنگوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار سے ان کا بوڑھا جسم بھیگ کر توانائی محسوس کرنے لگا۔ اور اس دن شاید نفیسہ کی میاں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی۔ خط لکھنے بیٹھی تو الفاظ جیسے آنسوؤں سے لت پت تھے یا ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے لکھے ہوئے حروف کا کاغذ تک کا راستہ دھندلا دھندلا تھا۔ تبھی تو جملے بے ربط تھے اور بات چھپاتے چھپاتے سب کچھ عیاں ہو گیا تھا۔ پہلے مشینوں پر بولتے تھے، اب لکھنے بھی لگے۔ یہ دوریاں، یہ مجبوریاں بھی تو انسان کو بے بس بنا دیتی ہیں۔ ارے ہزاروں میل دور لا پھینکا ہمیں اپنی بیٹیا سے، بس بیٹے کی محبت میں آ گئے۔ اب ہم اپنی نفیسہ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے محسوس کریں گے؟ دادی جان، آپ کہاں کھو گئیں؟ عمران پوچھا تھا۔ ارے ہم کہاں جائیں گے، بس بیٹا خوشی کا ذریعہ تو ہم سے چھن گیا۔ وہ کاغذ، وہ لفافہ، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے حروف جن میں اس کے لمس کی خوشبو بسی ہوئی ملتی تھی، وہ کہاں ہے اس مشین پر ابھرے حروف میں؟ مشین کے کل پرزوں اور انسانی جذبوں میں بہت فرق ہے، مگر تم نہیں سمجھ سکو گے یہ باتیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عمران تھوڑی دیر ہکا بکا بیٹھا رہا، پھر ان کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ پریشان پریشان سا لوٹ گیا۔ 2-3 دن دادی جان خاموش خاموش ہی رہیں، پھر اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نفیسہ کے پرانے خطوط ان کے سرہانے رکھے تھے اور ایک مڑا توڑا ایروگرام ہاتھ میں تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جب بھی تمہیں وقت ملے 2 لائنیں ہماری طرف سے اپنی نفیسہ پھپھو کو لکھ دینا کہ جب انہیں فرصت ملے ہمیں اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجیں۔ اور رہی یہ تمہاری ٹپ ٹپ والی مشین، تو اس کے ذریعے اپنی خیریت بتا دیا کریں۔